بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب. آج ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں قاسم ٹھیکیدار صاحب. قاسم صاحب سے پوچھتے ہیں کہ قاسم صاحب ایز اے لے مین اگر میں گھر بنانے جاؤں تو ٹھیکیدار کو چوز کرتے ہوئے مجھے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ وعلیکم السلام عثمان بھائی. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے بلایا اپنے پاس. عثمان بھائی، اس کا سب سے آسان طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کس کی اچھی کنسٹرکشن ہوئی ہے. جس بھی ایریے میں آپ کنسٹرکشن کر رہے ہیں آپ ادھر جا کے انفارمیشن لیں کہ یا خود بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس کی سب سے اچھی کنسٹرکشن ہوئی ہے. اس لحاظ سے آپ اس بندے سے رابطہ کر کے آپ اس سے کسی بھی کانٹریکٹر کا نمبر لے کے آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس میں سب سے زیادہ میٹر یہ چیز کرتی ہے کہ وہ بندہ ایکسپیرینس کتنا رکھتا ہے. جتنا وہ ایکسپیرینس رکھتا ہے اتنا وہ آپ کے معاملات کو ٹھیک چلا سکتا ہے بطور ٹھیکیدار. اچھا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس ایریے میں جو گھر نئے بنے وہ جا کے ہم وزٹ کریں، اس میں سے جس گھر کی ہمیں کنسٹرکشن اچھی لگے یا گھر ہمیں کوئی اچھا لگے تو اس کے اونر سے ہم لوگ پتہ کریں کہ ٹھیکیدار کون سے، پھر ان سے کانٹیکٹ کریں اور پھر ان سے بات کریں کیونکہ ان کا کام ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں. جی بالکل عثمان بھائی، آپ نے ٹھیک سمجھا. اس میں یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات آپ جو بھی نقشہ ہوتا ہے اس نقشے کے مطابق اگر اچھا اور بہترین کام کیا ہوا ہے آپ اس بندے سے رابطہ کر سکتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نقشے میں ڈنڈی مارتے ہیں، وہ نقشہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، موقع کے اوپر معاملات کچھ اور ہوئے ہوتے ہیں. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے آپ سب سے پہلے اس چیز کے اوپر ریسرچ کر لیں کہ آیا جس بندے کے آپ کنسٹرکشن دیکھ رہے ہیں یا وہ بندہ مطمئن ہے. اگر وہ اپنے کانٹریکٹر کے سے مطمئن ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بالکل اسے جی بالکل. جس کا گھر بن چکے اگر وہ مطمئن ہے تو پھر آپ ان سے نمبر لے کے بات کریں. یہ جو آپ نے مجھے بولا ڈنڈی مارنے کا، یہ جو اکثر ٹھیکیدار ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا ان کا نیگیٹو امپریشن ہے مارکیٹ کے اندر. لوگ کہتے ہیں کہ جب ٹھیکیدار آ گیا تو اس سے تھوڑا سا بچ کے رہو. تو یہ جو نیگیٹو امپیکٹ ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی عثمان بھائی، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ نیگیٹو امپیکٹ جو ہے یہ اس لیے زیادہ پایا جاتا ہے مارکیٹ کے اندر کہ ہر بندے کے ذہن میں یہ ہے کہ یار ٹھیکیدار جو ہے وہ بیسک چور ہے، جب کہ اس کی اتنی زیادہ مسائل ہیں جن مسائل سے میں آپ کو آگاہ کر سکتا ہوں. یہ آپ ٹیبل کے ایک فیس کی بات کر رہے ہیں. دوسرا جو فیس ہے وہ اس طریقے کا ہے کہ ایک بندہ ہے، اس نے گھر بنانا ہے. اب اس کا گھر تو بننا ہے، اس کے گھر کے اندر انوالومنٹ ہے اس کی وائف کی ہے، اس کے بچوں کی ہے، آس پاس کے سوسائٹی کے لوگوں کی ہے. اب ایک ٹھیکیدار کتنے بندوں کی بات مانے؟ اس نے کام کرنا ہے اکارڈنگ ٹو ڈرائنگ. اگر تو کسی نے بیچ میں یہ معاملات کیے ہوئے ہیں، اس کی بیوی بیچ میں بول رہی ہے کہ ایسا نہیں، ایسا ڈیزائن ہونا چاہیے جبکہ نقشہ کچھ اور کہہ رہا ہے، اگر اس طرح کے کوئی معاملات ہوتے ہیں تو اس میں پھر آف کورس ڈنڈی لگتی ہے. اور کچھ ٹھیکیدار ہیں جو بعض اوقات مارتے ہیں ڈنڈی پیسہ بچانے کے لیے، ان کے ریٹس کم ہو جاتے ہیں. کہنا چاہ رہے ہیں کہ فرض کریں ایک بندہ ہے، اس نے ٹھیکہ دے دیا ہے جو بھی ریٹ طے ہوئے ہے، اس کے بعد اس کی مسز آتی ہیں وہ کہتی ہے نہیں جی اس میں یہ چینجز کریں، اس کی بیٹی آتی ہے وہ کہتی ہے یہ چینجز کریں، اس کا بیٹا آتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ چینجز کریں. حالانکہ بندے نے آرڈر دیا ہوتا ہے، ریٹ اس نے طے کیا ہوا ہوتا ہے، یہ پیسے کوئی اور دے رہا ہے، انوالومنٹ کسی اور کی. جی بالکل. اور اکثر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک کام فرض کریں ایک ونڈو بن گئی ہے، مسز آتی ہیں بولتی ہیں جی یہ ونڈو یہاں سے ہٹا دو، تو وہ نئے سرے سے ایکسپینس بن جاتا ہے. من بھی وہ ایکسپینس ضرور بن جاتا ہے، پر آپ اس میں دیکھیں نا بلیم ٹھیکیدار کو ملتا ہے کہ جی دیکھیں جی ٹھیکیدار نے غلط کر دیا ہے. کچھ بعض اوقات ہوتا ہے کہ زمین ٹیڑھی ہونے کی وجہ سے یا کچھ جسے ہم عموماً طور پہ کہتے ہیں بدگنیاں، اگر وہ کوئی اس طرح کے معاملات آتے ہیں زمین کے اندر آتے ہیں یا ڈرائنگ کو کچھ موقع کی بنسبت سے چینج کرنا پڑ جاتا ہے تو وہ ایک ایشو آ سکتا ہے. اس پہ آپ ڈائریکٹ، بعض لوگ بالکل ڈائریکٹ بات کر لیتے ہیں جی دیکھیں جی ٹھیکیدار نے یوں کر دیا ہے، ٹھیکیدار نے اس کا کر دیا ہے. حالانکہ ٹھیکیدار کی صرف اس میں یہ غلطی ہوتی ہے کہ اس نے اس کی بیوی کی بھی سننی ہے، اس نے اس کے بچوں کی بھی سننی ہے، اور اس نے سب سے زیادہ اگر کسی چیز کو دیکھنا ہے تو ظاہرہ جو بندہ پیسے دے رہا ہے، جو معاملات کر رہا ہے، اس نے اس کی بھی سننی ہے. اگر ان سب کو ایک سائڈ پہ رکھ لیا جائے پر ڈرائنگ کی تو لازمی سننی ہے. ہاں بالکل، ریٹ کی بھی اس نے سننا ہے، ڈرائنگ کی بھی اس نے سننی ہے، ریٹ کے بھی معاملات ہیں. اب پاکستان کے اندر زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ رات کو اگر سیمنٹ فار ایگزامپل آپ کو مل رہا ہے جی 1200 روپے کی بوری، صبح جب آپ اٹھیں گے وہ پرچیز کرنے کے لیے دکان جائیں گے وہی بوری آپ کی 1400 روپے کی ہوئی ہوگی. وہ ایٹ دا اینڈ جا کے مالک کے ساتھ پھر پھڈا ہی پھڈا ہے. ظاہر اب ٹھیکیدار اپنی جیب سے تو کاسٹ پے تو نہیں کر سکتا ہے اس کنسٹرکشن کی، تو پھر جب بن جاتا ہے بعض اوقات توڑنا بھی پڑ جاتا ہے.
مختلف قسم کی فرمائشیں آتی ہیں کہ ادھر ہمارا کچن ہونا چاہیے تھا، آپ نے باتھ بنا دیا ہے. اب ڈرائنگ تو بات کہہ رہی ہے، اب آپ نے اینڈ میں آگے کہہ جی ہمیں یہاں کچن چاہیے، ہمارا یہاں فیس بن رہا ہے، ہمارا یوں بن رہا ہے. تو اس میں پھر بالکل عثمان بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مسئلے مسائل آتے ہیں. بہرحال یہ بالکل غلط بات ہے کہ ڈائریکٹ ٹھیکیدار کو یہ بات کہہ دینا کہ یار یہ چور ہے یا یہ بیچ میں کوئی ایسے معاملات کرتا ہے. نہیں مجھے ایک بات بتائیں، موسٹلی مسئلہ ہی کیوں آتا ہے؟ کیوں اس سے پہلے ایگریمنٹ نہیں ہوتا، ایس او پیز فالو نہیں ہوتی؟ یار بیسک جب وہ ٹھیکیدار کو ہائر کرتے ہیں ان کی کمٹمنٹس کچھ اور ہوتی ہیں. جب موقع کے اوپر کام سٹارٹ ہونا پریکٹیکلی شروع ہوتا ہے، جب ان کی جیب میں سے مال جانا شروع ہو جاتا ہے، ان کی ریکوائرمنٹس اور ہو جاتی ہیں. اور اس میں سب سے زیادہ یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے ایک ٹھیکیدار کے ساتھ طے کر لیا ہے کہ یار 2000 اسکوائر فیٹ کے حساب سے یہ معاملات آپ نے ہمارے کرنے. جب وہ موقع کے اوپر کام سٹارٹ کرتا ہے، چیزیں مہنگی ملتی ہیں، کیریج مہنگا پڑتا ہے، گورنمنٹ مختلف ڈالر کے معاملات ہوتے ہیں، اوپر نیچے ہوتے ہیں، جس میں آپ کو سٹیل ہو گیا، سیمٹ ہو گیا، یہ ایسی چیزیں مارکیٹ سے ریلیٹڈ چیزیں جن نے دن بہ دن یا ہر دوسرے دن مہنگا ہونا ہی ہونا ہے. تو وہ یہ چیزوں کا جب گیپ بیچ میں ڈلتا ہے تو آف کورس اس کی بحث ہوتی ہے اپنے مالک کے ساتھ کہ یار 2000 میں آپ کا اس معیار کا کام نہیں کر پاؤں گا جس معیار کا آپ کو چاہیے. تو یہ چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو اس میں بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ذرا شارٹ ہوتے ہیں، بس ان کے ساتھ معاملات غلط ہو جاتے ہیں. اچھا یہ بتائیں، جب ٹھیکیدار کے ساتھ آپ کے ریٹ طے ہو گئے، اس کے بعد یہ لیبر کو دیکھنا اور تمام چیزیں دیکھنا، دیکھیں ایز اے لے مین ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے مجھے وہ ٹھیکیدار ملے جو مجھے یہ تک بتائے کہ سامان کہاں سے اچھا ملے گا، اس کا اپنا کمیشن اس میں انوالو نہ ہو، کہاں سے کیا چیز اٹھانی ہے، وہاں سے لے کے کھدائی سے لے کے اینڈ فنیشنگ تک ٹھیکیدار ریڈی کر کے دے. عثمان بھائی اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کا ایک بندے کے ساتھ ایک ریٹ طے ہو گیا ہے، اس میں اب وہ اس ریٹ کے اندر مارکیٹ سے چیز پرچیز کر کے لے کے آئے گا. وہ آیا اب اس میں وہ 100 روپے کی ڈنڈی مارتا ہے، وہ اس میں سے 200 روپے کی ڈنڈی مارتا ہے، وہ اس کا نصیب ہے. اب وہ آپ کو ڈنڈی کس طرح ڈنڈی اس طرح کہ فرض کریں جی آپ اسے ایک چیز کے پیسے وہ آپ سے طے کر کے جا رہا ہے کہ فلانی چیز 600 روپے کی. یار وہ میرے ساتھ مزدوری طے کرے نا، چیزوں میں تو ڈنڈی نہ مارے، ٹھیکیدار تبھی تو بدنام ہے. نہیں عثمان بھائی جو بات آپ کہہ رہے ہیں، دیکھیں اب وہ آپ کے ساتھ ایک چیز طے کر کے چلا گیا نا کہ 2000 اسکوائر فیٹ کے حساب سے میں نے آپ کو ایک چیز بنا کے دینی ہے. وہ جب مارکیٹ میں جاتا ہے تو فرض کریں ریٹ اسے مل جاتا ہے 1600 روپیہ مل جاتا ہے. وہ کبھی بھی آپ کو آ کے یہ بات نہیں کرے گا کہ بھائی یہ 400 روپے آپ رکھ لیں، یہ 400 روپیہ آپ کا بچ گیا ہے اس چیز میں سے. وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا. وہ 400 روپیہ آٹومیٹک اس کی پروفٹ ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ 2000 روپے آپ کے ساتھ طے کر کے گیا ہے، مارکیٹ میں اسے چیز مل رہی ہے 2200 روپے کی، 2300 روپے کی. اب بعض ہوتے ہیں لوگ ان کی جیب میں سے 300 250 کٹتا ہے، مالک نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں بھائی آپ کی اکارڈنگ ٹو ایگریمنٹ آپ کی اور ہماری بات ہوئی ہے کہ بھائی 2000 ہاں آپ نے بنانا ہی بنانا ہے. اب اسی طریقے کو آپ لے لیں، اگر آپ گورنمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں تو یہ چیزیں بالکل فکس ہوتی ہیں. پھر اس میں بہت کم ایسا ہوتا ہے، وہ بھی لکیلی اگر کوئی کانٹریکٹر بہت تیز قسم کا ہو، پرائز ویریشن کی طرف چلا جائے یا اپنے مرے ہوئے پیسوں کو دوبارہ زندہ کر دے. ادروائز یہ اس کا لک ہے کہ وہ اسے چیز سستی ملتی ہے تو آپ کی نظر میں وہ ڈنڈی ہے، آپ کی نظر میں ڈنڈی ہے، اس کی نظر میں وہ اس کا پروفٹ ہے. اب وہی چیز اگر اسے ایکسپینس مہنگا ملتی ہے، مہنگی وہ چیز پڑتی ہے تو آپ کی نظر میں اس کی نظر میں مالک گندا ہے. مالک کے ساتھ جی بات نہیں بن سکتی ہے کہ مالک نے مجھے پیسے کم دیے ہیں، میں اس معیار کی چیز نہیں بنا کے دوں گا مالک کو. اس طرح کے معاملات یہ چلتے رہتے ہیں. بہرحال یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوتے ہیں. اچھا قاسم صاحب سنا ہے ٹھیکیدار بڑے پیسے لے لیتا ہے جی، 50-60 لاکھ روپے گھر کے لے لیتا ہے. یار عثمان بھائی یہ آپ کو یہ چیز لگتی ہے کہ ایک ٹھیکیدار اتنے پیسے لے گیا ہے، جب کہ آپ کا اس کے ساتھ ایک سسٹم طے ہو گیا کہ پر اسکوائر فیٹ بھائی میں نے تمہیں 2000 روپیہ دینا ہے. اب آپ کا کام ہی 50 لاکھ سے انکریز کر رہا ہے تو بھائی اس میں ٹھیکیدار کی کیا غلطی ہے؟ ٹھیکیدار مر کے کتنا آپ سے کما کے لے جائے گا؟ 50 لاکھ بھی لے لیتا ہے، اینڈ پہ کام بھی صحیح نہیں ہوتا، گلے شکوے بھی رہ جاتے ہیں. یہ عام بندے کی سائیکی ہے کہ یار ٹھیکیدار یہاں سے پیسہ مار گیا ہے، یا ٹھیکیدار نے کام تو آپ اپنے معیار کا پورا لیتے ہیں، اس میں آپ کی بیوی بھی لچ تلتی ہے، اس میں آپ کے بچے بھی آتے ہیں، آپ کے معاملات بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ ساری چیزیں ایک ٹھیکیدار کو فوکس کرنی پڑتی ہیں. جب وہ ان چیزوں کی طرف جاتا ہے تو بھائی وہ اپنی ڈرائنگ سے ہٹ جاتا ہے. اب ڈرائنگ کو بھی مینٹین کرنا ہے، مالک کو بھی خوش رکھنا ہے، اس کے بیوی بچوں کو بھی خوش رکھنا ہے. یہ سب چیزیں جب ساتھ لے کے چلتے ہیں تو تھوڑا بہت 19-20 تو پھر عثمان بھائی پاکستان ہے ہو ہی جاتا ہے. اچھا یہ جو اتنی بڑی بڑی گاڑیاں آپ لوگ لے کے پھرتے ہو،
یہ 1-2 گھروں سے تو پھر نہیں آتی ہوں گی نا. یار عثمان بھائی یہ بیسک ایسی چیز ہے کہ ایک ٹھیکیدار ہے, اس نے چلیں آپ سے 50 لاکھ روپے کا کام لیا ہے, آپ کو کیا پتہ دوسری اس کی 2-2 4-4 کروڑ روپے کی کیا پتہ سائڈیں چلتی ہوں, تو اللہ پاک نواز دیتے ہیں بندوں کو. اب یہ ایسی بات ہے کہ یہ تو پرسنل ہو گیا نا کہ ایک بندے نے جی فلانے بندے سے اب 50 لاکھ روپے سے یا تو وہ گھر بنائے گا یا وہ گاڑی لے گا, یا تو پھر آپ اس بات کے اوپر آ جائیں گے یار میرے سے وہ 50 لاکھ لے گیا ہے, میرا پلاٹ خالی ہے, وہ گاڑی میں گھوم رہا ہے. اچھا یہ بتائیں, ایک 5 مرلے کا گھر ہو اس پہ کتنی کاسٹ آتی ہے؟ یار عثمان بھائی یہ پر اسکوائر فٹ کے حساب سے ہے. دیکھیں اگر آپ نے بی کلاس یا سی کلاس قسم کی کنسٹرکشن کرنی ہے تو یہ آپ کا اسٹرکچر صرف 10 سے 12 لاکھ روپے میں بھی تیار ہو سکتا ہے. اگر اسی کو آپ نے بہترین جیسا یہ بیریا ٹاؤن نے اپنا ایک معیار رکھا ہوا ہے, ایک اپنا سسٹم رکھا ہوا ہے, اگر آپ اس کے تحت ایک کلاس کی کرتے ہیں تو بھائی جان یہ تو پھر کم از کم آپ کو صرف اسٹرکچر کا ہی جو ہے نا آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے 40 سے 45 لاکھ روپیہ, 60 لاکھ. اگر اس میں آپ فنشنگ تک جاتے ہیں تو بھائی 1-1.5 کروڑ روپیہ تو مسٹ ہے. اس میں سے اب ٹھیکیدار نے اپنے بھی خرچے نکالنے ہیں. روز آپ کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ یہ سائڈ پہ بھی آئے, یہ لیبر کے اوپر بھی کھڑا رہے, یہ فونوں سے کام چلا رہا ہے جی, اس طرح مجھے سسٹم میں نہیں آ رہا ہے, میرے سمجھ میں چیز نہیں آ رہی ہے, ٹھیکیدار موقع پہ موجود نہیں ہے. یہ سب چیزیں ڈال کے تو عثمان بھائی پھر پیسہ تو لگتا ہے نا یار, چیز آپ کو چاہیے پیسہ تو لگے گا. پتہ ہے یہ جو ٹھیکیدار اکثر مزدوروں کے ساتھ لڑتا رہتا ہے ان کو پیسے کیوں نہیں دیتے ٹائم پہ؟ یار عثمان بھائی یہ تو مالک کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اب ٹھیکیدار تو کبھی بھی اپنے گھر بیچ کے تو آ کے مزدور کو پیسے تو دے گا نہیں. اب ظاہر آپ کی طرف سے یا اس کے اونر کی طرف سے ڈیلے ہوتا ہے تو آلریڈی یہ سفر کرتے ہیں لیبر لوگ, بالکل کرتے ہیں, اور یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ایک مزدور کو اس کی مزدوری ان ٹائم دے دینی چاہیے. یہ کہنا چاہتے ہو کہ جو وہ بندہ گھر بنوا رہے تو آپ اسے ایڈوانس پیسے نہیں لیتے؟ یار کچھ لوگ دے دیتے ہیں پر وہ ایڈوانس کتنا دیتا ہے. آپ فرض کریں جی آپ کے گھر کے اوپر کاسٹ آ رہی ہے 10 مرلے کا گھر ہے, 1.5 کروڑ روپیہ اس کی کاسٹ آ رہی ہے, آپ مجھے 10 لاکھ روپیہ دے کے سائڈ سے بھیج دیں گے, میں 10 لاکھ روپے میں سیمنٹ لوں گا, سریا لوں گا, ایک ایکسویٹر والے کو ارینج کر کے میں اس کی ایکسویشن کرواؤں گا, یا میں آ کے تو لیبر کو یہ کہوں گا کہ 10 لاکھ میری جیب میں پڑا ہوا ہے, یہ سارے کام ابھی رہنے دو, تم پیسے لے کے میرے ساتھ دیہڑی پوری کر لو, پھر ایسے ہی معاملات. اچھا یہ بتائیں, جب آپ کہہ رہے ہیں کہ مسائل ہوتے ہیں بعد میں, میاں بیوی بھی آ جاتے ہیں, بیٹا بیٹی بھی آ جاتے ہیں, تو اس کا کوئی پراپر ایگریمنٹ نہیں ہوتا کہ بھائی یہ کام ہے ہم نے ایسے کرنا ہے, اتنے پیسے لینے ہیں, قصہ ختم؟ یار عثمان بھائی اس کا سمپل میں آپ کو اگر جواب دوں تو وہ یہ بنتا ہے کہ دیکھیں ایک جگہ کے لحاظ سے تو یہ بات ہماری ڈیسائیڈ ہو گئی ہے ایگریمنٹ میں کہ یار 5 مرلے سے آگے چیز نہیں بنانی ہے, 5 مرلے کی حد تک بنانی ہے, فلانی ڈرائنگ ہے اس کے مطابق چیز بنانی ہے, یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے. جب وہ چیز بن جاتی ہے مختلف قسم کی ان کی ڈیمانڈس آ جاتی ہیں. فرض کریں جی آپ کا اور میرا ایگریمنٹ ہوا ہے ایک دروازہ لگانا ہے, اور دروازہ لگانا ہے عام لکڑ کا یا ایک شیٹ کا, اکثر وہ ملتے ہیں. اب آپ کی بیوی کی ڈیمانڈ ہے یا آپ کے بچوں کی ڈیمانڈ ہے وہاں دیار لگے, تو یار پھر مالک کے ساتھ تو پھڈا ہی ہے. ظاہر میں دیار اپنی جیب سے تو نہیں لگا سکتا ہوں. وہ جب دیار لگائے گا آپ اس کا پے کرے گا, جب وہ پے کرے گا تو پھر اس کی ہر ڈیمانڈ ماننے کو تیار ہیں, مان بھی سکتے ہیں. پر یہ چیزیں عموماً ہوتی نہیں ہیں, بس اس کے گھر والے آتے ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کر کے چلے جاتے ہیں جی آپ یہاں سے یوں کر لیں, آپ یہاں سے یوں کر لیں. تو ایسے معاملات میں پھر نوک جھوک تو لگی رہتی ہے, اور ہوتی ہے ضرور مالکوں کے ساتھ ہوتی ہے. عام لوگوں کے ذہن میں یہ بات جاتی ہے کہ یار یہ ٹھیکیدار 2 نمبر ہے, یا ٹھیکیدار نے 2 نمبری کی ہے. یار 2 نمبری عثمان بھائی سچی بتاؤں تو سر عام نظر آ جاتی ہے, 1 نمبری بھی نظر آ جاتی ہے, 2 نمبری بھی آ جاتی ہے. جس قسم کا آپ گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا آپ کا سامان. تو نہیں تو بس اسی طرح ہوتا ہے, 50 لاکھ دے کے آپ کہیں گے ٹھیکیدار سے یہ امید رکھیں کہ یہ مجھے 1 کلاس کی کنسٹرکشن کر کے دے گا, بھئی یہ ناممکن بات ہے, اور خاص کر کے پاکستان میں تو بالکل ناممکن بات. اچھا آپ کو اس فیلڈ میں آپ کیسے آئے ہیں اور آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ یار عثمان بھائی یہ ایک فنی قصہ ہے. آپ نے ایک مووی ضرور دیکھی ہوگی کھٹا میٹھا, انڈین مووی ہے. جی بالکل. یار زیادہ انسپائر اسی سے تھے. اور بیسک یہ ہے کہ یار میرا خاندانی پیشہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے والد صاحب بھی ٹھیکیدار, ان کے والد صاحب بھی ٹھیکیدار, آگے ان کے والد صاحب بھی ٹھیکیدار. یہ میری چوتھی نسل ہے جو اسی کام کو آگے لے کے چل رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پولیس والے کا بیٹا پولیس میں ہی جاتا ہے, تو اسی طرح ٹھیکیدار کے بیٹے ہیں جی, تو بس ٹھیکیداری میں آ گئے. بات بتائیں, آپ نے جب ٹھیکیداری سٹارٹ کی تھی ایک بڑا قصہ مشہور تھا آپ کے بارے میں, وہ کوئی سڑک بے گئی تھی, وہ کیا معاملہ تھا؟ یار عثمان بھائی وہ بیسک یار بہت پرانے وقت میں آپ لے کے چلے گئے. 10-12 سال. جی بالکل اسی طرح. وہ ایک اسٹرگلنگ پیریڈ تھا, اس میں ایک ہم نے بالکل ہی اپنے گاؤں کے قریب ایک ٹھیکہ لے لیا تھا, تو ادھر میں روز جایا کرتا تھا.
میں اپنی طرف سے بالکل کام فنش کر کے بالکل اینڈ کر کے گھر آ گیا. نیکسٹ ڈے رات کو بہت آپ کو پتہ ہے مونسون کا موسم تھا, بہت تیز بارش وغیرہ ہوتی ہے مری میں, ویسے بھی موسم ایسا ہی رہتا ہے, تو بہت تیز قسم کی بارش ہوئی. تو صبح پتہ چلا مجھے یار کہ اس طرح جہاں آپ نے روڈ بنائی ہے وہاں تو نہ دوار ہے نہ روڈ ہے. میں خود بڑی حیرت میں گیا. برحال جب میں نے دیکھا کہ بارش اتنی تیز ہوئی ہے, عثمان بھائی آدھی مری کا پانی اس جگہ سے گزر کے جاتا ہے, بہت بڑی وہ کوئی ندی ٹائپ جگہ تھی. برحال بس وہ تازہ مال پڑا ہوا تھا, اچانک بارش ہو گئی, بس اس میں وہ سب کچھ بہہ گیا. برحال وہ پھر دوبارہ ایسا ہوا کہ اپنی جیب سے پیسے لگا کے اسے دوبارہ بنانا پڑ گیا. یعنی آپ نے اپنے سٹارٹ میں آپ کو یہ چیزیں کرنی پڑی ہیں. یہ ہر ٹھیکیدار فیس کرتا ہے یار. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو پتہ ہے اگر آپ نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے اسے پورا کرنے کے لیے نفع نقصان تو زندگی کے ساتھ لگا. اچھا دوسرا مجھے ایک بات بولیں, یہ جو ٹھیکیدار ہوتا ہے یہ ہر ٹائم اپنے ساتھ 3-4 بندے لے کے پھرتا ہے, یہ کیا اس کو کوئی جانی خطرہ ہے, کوئی مالی خطرہ ہے, چکر کیا ہے؟ بھئی یہ بھی بیسک اس کی نیڈ ہے. ایک منشی کا ہونا تو لازمی ہے. اب ہر بندے کے اوپر ٹھیکیدار نظر تو نہیں رکھ سکتا ہے. منشی ہوتا ہے, بعض اوقات ان کے اکاؤنٹنٹ وغیرہ ہوتے ہیں, تو اس طرح کی ٹیم ہوتی ہے ان کے پاس. بغیر ٹیم کے ایک ٹھیکیدار چل بھی نہیں سکتا ہے. اکیلا ٹھیکیدار کیا کر سکتا ہے؟ چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے ایسے بندوں کی ضرورت پڑتی ہے. اور ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ انہیں اپنے پیسے سے یا اسے, پیسہ آپ کو پتہ ہے مالک کا ہی ہوتا ہے, یا گورنمنٹ کا ہوتا ہے یا مالک کا ہوتا ہے, اس نے اسی پیسے کے مطابق اپنے معاملات کرنے ہوتے ہیں. اچھا دوسرا میں نے دیکھے ایک ٹھیکیدار ہے, اس نے ایک گھر یہاں پکڑ ہوگا, دوسرا دوسری سوسائٹی میں ہوگا, تیسرا تیسری سوسائٹی میں ہوگا, اور اس کے بعد پھر وہ سارا دن کبھی ایک جگہ سامان پورا کرتا ہے, کبھی دوسری جگہ سامان پورا کرتا ہے, ایک جگہ مسئلے دوسری جگہ کے مسئلے. تو اس سے بہتر نہیں ہے آپ ایک گھر پکڑو, اس کو کمپلیٹ کرو, اس کے بعد آپ دوسرے گھر پہ جاؤ. مان بھائی یہ ایک ٹھیکیدار کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ ایک سائڈ کو چلائے, اس کے ایکسپنس بہت زیادہ ہوتے ہیں. اب ایک ٹھیکیدار ہے, اس نے لیبر کو بھی چلانا ہے, اس نے اور لوگوں کو بھی چلانا ہے, تو اس نے اپنا گھر بھی چلانا ہے, اس کے بھی بیوی بچے ہیں, اس کے بھی معاملات ہیں, اس سے بھی مہینے بعد بجلی کا بل دینا ہوتا ہے. تو ایک کام سے پھر یہی ہو سکتا ہے کہ وہی والی بات آ جاتی ہے, پھر آپ نے ڈبل سٹوری کے پیسے دیے ہیں, سنگل سٹوری وہ بنا لے, دوسرے پیسے وہ پھر اپنے گھر لے جائے, پھر ادھر سے اپنا نظام چلائے. نہیں تو نظام چلانے کے لیے اسے بالکل 3-4 جگہ پہ ہاتھ ڈالنا پڑتا ہے. کسی جگہ پہ مال شارٹ ہو جاتا ہے, کسی جگہ پہ کسی لیبر کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, یہ ساری چیزیں اسے فیس کرنی پڑ جاتی ہیں. قاسم صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے بڑی کھری اور بڑی سچی باتیں کی ہیں. تو ویورز کامنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ جی میری طرف سے.